ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وحبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز حاضرین مستمعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، مشکل زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم اسے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا باری تعالیٰ، میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، آنکھوں والا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ آج روز قیامت تو مجھے اندھا کر کے اٹھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میری نشانیاں، میری آیات تمہارے پاس آئیں، میرے احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے ان سے منہ موڑا، ان سے اعراض کیا، سو آج ہم نے بھی تم سے منہ موڑ دیا اور اس روح گردانی کی، اس اللہ کے احکامات سے انحراف کی سزا قیامت والے دن تم اندھے ہو کر چکے. رب ذوالجلال نے یہاں واضح کیا کہ جو انسان اس کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے. پہلی سزا اس کی زندگی میں تنگی آتی ہے.
معیشتاً ضنکا، تنگ زندگانی، مشکلات، پریشانیاں، یہ پہلی سزا۔ اور دوسری، قیامت والے دن اندھا ہو کر اٹھنا۔ تو یہ دو سزائیں کس وجہ سے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اللہ کے ذکر سے انحراف کیا، اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا۔ رب کی یاد کو بھول گیا، رب کے ذکر کو بھول گیا، اسے یاد نہ رکھا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اسے یاد نہ رہا، اس کی زندگی میں سب کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فیملی کے لیے، کاروبار کے لیے، کھیل کود کے لیے، المختصر ہر کام کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبھی کاروبار کی مصروفیت، کبھی کام کاج کی مصروفیت، کبھی کھیل کود میں مصروف، کبھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ، کبھی کوئی، سارے کام چل رہے ہیں، رکا ہوا کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری۔ سارے تعلقات بحال ہیں، سارے تعلقات بحال ہیں، ایک تعلق ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ سب سے بڑا تعلق اس کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ تو فرمایا جو ایسا کرے گا کہ ہم اسے بنانے والے، ہم اسے پیدا کرنے والے، ہم اسے دنیا میں بیچنے والے، ہم اس کی ضروریات کے کفیل، ہم اس کے محافظ، ہم اس کے رزاق، ہم ہی تو رشتے دینے والے، بخشنے والے ہیں، ہم ہی تو والدین دینے والے، اولاد دینے والے ہیں، ہم ہی تو دوست دینے والے ہیں، ہماری وجہ سے سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ میں مشغول ہو کر ہمیں ہی بھول گیا۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پھر جو ہمیں بھول گیا، احسان فراموش نکلا، ہمارے احسانات کو بھول گیا، ہماری ذات کو بھول گیا، ہمارے ذکر کو بھول گیا، ہمارے حضور حاضری اسے یاد نہ رہی، تو پھر فرمایا پھر اس کے لیے سزا معیشتاً ضنکا، تنگ زندگانی، پہلی سزا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تنگ زندگانی کیا ہے؟ فرمایا زندگی کی تنگیاں،
زندگی کی مشکلات اور دل کی بے سکونی سکون نہیں، رزق کی فراوانی ہے، اس کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، اس کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، رزق ہے، دولت ہے، پھر بھی سکون نہیں، اطمینان نہیں، تو دل کا سکون نہیں، زندگی میں تلخی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، نہ رشتوں میں پھر چاہت ہے، نہ دل میں سکون ہے، نہ ذہن میں کوئی اطمینان ہے، کچھ بھی نہیں، یا اللہ نے تو دولت دی ہے، ایک تو ہے کہ پوری نہیں پڑ رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ شکر کی توفیق نہیں، شکر کی توفیق نہیں، زبان پہ شکوہ ہے، شکوہ ہے، شکوہ ہی شکوہ ہے، اور شکوہ زہر ہے، جس قدر زیادہ ہے اسی قدر زندگی کو زہر آلودہ ہے، شکر مٹھاس ہے، یہ شکر زندگی کو میٹھا بناتا ہے، شکوہ زہر آلود کرتا ہے، تو زبان پہ شکوہ، ہر وقت شکوہ، اب اس شکوے نے زندگی زہر آلود، سکون، اطمینان، تو یہ پہلی اللہ سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی پہلی سبب کہ زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں، مشکلات ہی مشکلات، پریشانیاں ہی پریشانیاں، کوئی سکون نہیں، پوری نہیں پڑتی، ایک تو ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں، غربت، ناداری، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہائش کے لیے کچھ نہیں، زندگی میں وہ تلخی، وہ پریشانی، ایک ہے کہ یہ چیزیں ہیں پھر بھی سکون نہیں، تو پھر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، کہاں میں کون سا پہلو مس ہو رہا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ معیشتاً ضنکا سے، ایک تو زندگی کی تنگیاں، اور ایک مراد یہ ہے کہ پھر قبر کی تنگی، کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو قبر اس کو، حدیث میں آتا ہے، ایسے دبائے گی جیسے یہ دونوں ہاتھ آپس میں ملیں اور پھر انگلیاں آر پار ہو جائیں، ایسے قبر کی تنگی۔ اور تیسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ حشر کے دن حساب کتاب کی تنگی، حساب کتاب میں سختی، تو مختلف تفاسیر علماء کرام نے بیان کی ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کی عیسائیت کی ہیں، کہ جو ان میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہیں، تینوں بھی ہو سکتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کوئی بد نصیب ایسا ہو جس نے اس قدر اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہو کہ اسے یہ تینوں گھاٹے دیکھنے پڑے، زندگی کی تنگی بھی دیکھنی پڑے جیتے جی،
مرنے کے بعد قبر کی تنگی بھی دیکھنا پڑے اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کی تنگی، حساب و کتاب کی تنگی بھی دیکھنا۔ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، ہم اللہ سے پناہ مانگیں۔ معزز سامعین، میں گزارش کروں، انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، پاؤں ہیں، ہم اس سے چلتے ہیں، آنکھیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، زبان ہے، ہم بولتے ہیں، کان ہے، ہم سنتے ہیں۔ یہ مختلف اعضاء ہیں، ہر ایک کے کام کی نوعیت اپنی اپنی ہے، لیکن انسان کے جسم میں بے شمار اعضاء ہیں، لیکن جو بڑے حصے ہیں، بڑے، اگر ہم انسانی جسم کو بڑے اہم حصوں میں تقسیم کریں، 3۔ ایک انسانی باڈی جس میں یہ سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، ٹانگیں، سب انسانی جسم۔ پیٹ اس کا اہم حصہ۔ ایک انسانی دماغ، وہ یہاں ہے، سر، اہم حصہ، بہت ہی اہم حصہ، لیکن ان سے اہم حصہ، سب سے بڑھ کے اہم حصہ، وہ انسان کی روح، انسان کی روح، جس کا مرکز دل، انسانی باڈی، انسانی دماغ، انسانی روح، یہ 3 اہم حصے۔ یاد رکھیے، یہ تینوں حصے ہمارے پاس ہیں۔ جیسے ہاتھ کا کام آپ پاؤں سے نہیں لے سکتے، جو زبان کا کام ہے وہ کان نہیں کر سکتا، جو کان کا کام ہے وہ آنکھیں نہیں کر سکتی، ہر ایک کا اپنا اپنا کام۔ ایسے انسانی جسم میں یہ 3 اہم حصے، انسانی باڈی، انسانی دماغ اور انسانی روح، ان تینوں کے تقاضے اپنے اپنے، تینوں کے تقاضے اپنے اپنے۔ انسانی جسم رزق مانگتا ہے، انسانی دماغ وہ بھی رزق مانگتا ہے، اور انسانی روح وہ بھی رزق مانگتی ہے، لیکن ان تینوں کا رزق علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب تینوں کا رزق بہت بڑی اہم بات، تینوں کا رزق علیحدہ علیحدہ۔ انسانی باڈی کا رزق جو ہے وہ آپ انسانی دماغ کو نہیں دے سکتے، انسانی دماغ کا جو رزق ہے وہ انسانی روح کے لیے کار کرنا ہے۔ تینوں کا لہر، جیسے بچہ ہے، معصوم چند روز کا بچہ، اب اس کو آپ روٹی نہیں کھلا سکتے، ماں کا دودھ یا مصنوعی، آپ اسے چند روزہ بچے کو بھینس کا، گائے کا دودھ بھی نہیں پلا سکتے، روٹی نہیں دے سکتے، لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کا کھانا بدل جاتا ہے، بچے کا کھانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ تینوں چیزیں، انسانی جسم، اب اس کا رزق کیا ہے؟ یہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، گنا،
چاول، گوشت، سبزی، یہ انسانی جسم کا رزق ہے، انسانی جسم کی ڈیمانڈ ہے. انسانی دماغ کی ڈیمانڈ یا ضرورت یہ نہیں ہے. ہاں تقویت دیتی ہے، تقویت دیتی ہے. ظاہر جسم کو جو چیز تقویت دیتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے تو دماغ کو تقویت ملتی ہے، لیکن دماغ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. دماغ اس رزق سے جو جسم کا تقاضا ہے روشن نہیں ہوتا. دماغ کا رزق علم، دماغ کا رزق علم ہے، حکمت ہے. دماغ علم سے روشن ہوتا ہے. بلکہ جو انسانی جسم کا رزق یعنی کھانا ہے، وہ زیادہ کھائیں تو دماغ روشن ہونے کی بجائے غبی ہوتا ہے، سست پڑتا ہے. یہی وجہ ہے انبیاء کرام، اولیاء کاملین اکثر روزے کیوں رکھتے ہیں، خود کو بھوکا کیوں رکھتے ہیں؟ بھوک دماغ کو روشن کرتی ہے، زیادہ کھانا روشن نہیں کرتا. اور دماغ کی ضرورت کیا ہے؟ علم. اب زیادہ کھانا کھا کے دماغ کو سکون نہیں دے سکتے، بلکہ دماغ پہ نیند کا غلبہ ہے، وہ غشی میں جائے گا. ایسے ہی جیسے دماغ کی ضرورت علم ہے، جسم کی ضرورت کھانا ہے، روح کی ضرورت اللہ کا ذکر ہے. روح کی ضرورت کیا ہے؟ بولیے. روح کا کھانا یہ گندم نہیں، روح کا کھانا یہ چاول نہیں، روح کا کھانا گوشت نہیں، روح کا کھانا سبزی نہیں، روح کا کھانا پانی نہیں، روح کا کھانا یہ چیزیں نہیں. روح کا کھانا اللہ کا ذکر ہے. جیسے یہ جسم ہم کھانا کھائیں تو سکون پاتا ہے، جیسے ہمیں کوئی حکمت والی بات ملے تو ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے، ایسے ہماری روح کو تسکین تب ملے گی جب ہم اسے یاد کریں، جب ہم اللہ کو یاد کریں. تو یہی وجہ ہے میں نے جو بات شروع کی، انسان کے پاس رزق کی فراوانی ہے، انسان کے پاس دولت ہے، انسان کے پاس گھر ہے، انسان کے پاس گاڑی ہے، پھر بھی بے سکون کیوں ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے جسم کے تقاضے پورے کیے. جو جسم کے تقاضے، جسم نرم و گداز گندم پہ آرام پا سکتا ہے، روح نہیں. جسم آرام دہ بستر پہ سوئے تو اسے سکون ملے گا، لیکن روح کو سکون تب ملے گا جب تو تہجد کے وقت اٹھ کے اس کی بارگاہ میں سجدہ دے. روح کو سکون تب ملے گا، روح کو سکون تب ملے گا جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جب تو مؤذن کی اذان پہ لبیک کہتے ہوئے کام کاج دوست تعلق چھوڑ کے اس کے حضور آ کے سر جھکا لے، سجدہ ریز ہو جائے، پھر روح کو سکون. تو میں نے عرض کیا آج رزق کی فراوانی ہے، آج دولت کی کثرت ہے، آج سب کچھ ہے، امارت ہے، دولت ہے، اچھے گھر ہیں، اے سی لگے ہیں، ہر طرح کی سہولت، لیکن انسان کی بے سکونی بڑھتی ہے، بڑھتی بڑھتی. آپ اگر کوئی تحقیق کرے، بہت کم لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، خودکشی کرتے ہیں. حرام ہو نہیں کرتے، لیکن خودکشی وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے کرتے ہیں وہ کم
آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ دنیا میں امیر ترین ملکوں میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ غربت، ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں سکون نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا کہ دولت ہمارے پاس، بینک بیلنس ہمارے پاس، گاڑی ہمارے پاس، نوکر چاکر ہمارے پاس، اچھا گھر ہمارے پاس، رزق کی فراوانی ہمارے پاس، جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، سکون کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے صرف جسم کے تقاضے پورے کیے، انہوں نے روح کے تقاضے پورے نہیں، انہوں نے روح کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، انہوں نے روح کو نہیں سنا وہ کیا چاہتی ہے، روح کو نہیں سنا، مادیت کے جو ہے وہ بوجھ کو روح کے اوپر لادتے گئے کہ روح کو مار دیا، ضمیر کو مار دیا، اب روح دفن جب خود کر دی، اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، خدا سے دور ہونے کی وجہ سے جب روح کو دفن کر دیا تو پھر جسم بھی زیادہ دیر زندہ رہا، خودکشی، پھانسی، لٹک گئی۔ تو معزز صاحبین، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنا کتنا عرصہ جسم بنا رہا، لیکن فرشتوں نے سجدہ کب کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح، تو جسم کی قدر و قیمت کس سے ہوئی؟ بولیے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس وقت ہوا جب روح ڈالی، اور پھر میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ جسم ہے، لیکن جو ہی اس سے روح نکل جائے ہم اسے جسم کہتے ہیں یا میت کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جسم تو وہی ہے، ہاتھ وہی ہیں، کان وہی ہیں، آنکھیں وہی ہیں، زبان وہی ہے، سارا جسم اسی طرح، لیکن نکلی کیا چیز؟ ایک روح۔ روح نکلی تو کیا بنا؟ مردہ ہو گیا، کچھ نہ رہا، ختم شد۔ اصل کیا ہے؟ بولیے، روح۔ اور جو اصل ہے ہم اسی کے تقاضوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھانا کھائیں، ہم گوشت کھائیں، ہم یہ اچھی گاڑی میں بیٹھیں اور ہماری روح خوش ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، ایسے روح خوش نہیں ہوگی۔ روح کے تقاضے اپنے ہیں، جسم کے تقاضے اپنے ہیں، دماغ کے تقاضے اپنے ہیں۔ جب روح مضبوط ہو جاتی ہے تو میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا کہ جاؤ خیبر کو فتح کرو، جنگ لڑو، آپ گئے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ، وہ دروازہ جس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ 40 بندے جنہوں نے بعد میں اسے اٹھایا، بعض کہتے ہیں 70 بندے، وہ اتنا بھاری دروازہ حضرت مولا علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا اکھاڑ دیا، اکھاڑ کے پلے پھینک دیا، فوج اندر داخل ہوگی، قلعہ فتح ہو گیا۔ ان سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ اے مولا علی، آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ ایک اتنے بھاری دروازے کو جس کو 40 بندے یا 70 بندے بمشکل اٹھا پائیں، اکیلے آپ نے اٹھا لیا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا پوچھنے والے، میں نے اس دروازے کو جسم کی طاقت سے نہیں روح کی طاقت سے اٹھایا، اسے جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ روح کی طاقت سے اٹھایا تھا۔ آئیے اپنی روح کی طرف توجہ کریں۔
اسے سنیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی طرف دھیان کریں۔ اس کی ضرورت دولت نہیں، ضرورت ہے جسم کی دولت، یہ ضرورت ہے کھانا پینا مکان، جسم کی ضرورتیں ہیں، لیکن روح کی ضرورت جو پریشان ہے، جو بے سکون ہے، اس کی ضرورت اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ یہ زندگی بھی آسان ہو، اگلی زندگی بھی آسان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔